لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزو، قرآن کریم سراسر ایمان والوں کے لیے ہدایت، رہنمائی، دنیا اور آخرت میں بھلائی کا حصول اور کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے اندر بنی نوع انسان کی ہدایت، نصیحت، کامیابی، ان ساری باتوں کو بیان فرمایا، نقصانات کو بھی بیان فرمایا، دشمن سے بھی باخبر کیا، ایمان والوں کی تعلیم اور تربیت، ان کے اخلاق، سب کچھ اپنی اس کتاب کے اندر اللہ پاک نے بیان فرما دیا. اور اسی لیے یہ آخری کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، ضابطۂ حیات ہے تمام زمانوں کے لیے، قیامت تک جتنے بھی زمانے آئیں گے بنی نوع انسان کے لیے، ہر زمانے کے لیے یہ کتاب کافی ہے. اور جس نبی پر اس کتاب کو نازل کیا گیا، یعنی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی آخری نبی بنا کے بھیجا گیا. ان پر نبوت مکمل کی گئی، کتاب مکمل کی گئی. نبوت بھی قیامت تک، کتاب بھی قیامت تک، دونوں کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی گنجائش موجود ہی نہیں، ہر زمانے کے لیے کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کا اخلاق، آپ کی سنت کافی ہے. اور اسی طرح جو کتاب عطا فرمائی وہ بھی تمام زمانوں کے لیے کافی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ایمان والے کتاب اللہ میں غور و فکر کرتے رہیں تو اپنی زندگی کے سارے مسائل کو حل کرتے رہیں گے اور مشکلات سے نکلتے رہیں گے اور کامیابیوں کو پاتے رہیں گے. اور غور و فکر نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے تو مشکلات میں ہی دھستے چلے جائیں گے، مسائل کے بھنور میں پھنستے چلے جائیں گے، پریشانیوں میں گرتے چلے جائیں گے.
نقصانات اٹھاتے چلے جائیں گے، کامیابیاں نہیں ہوں گی۔ اور ہمارے سامنے ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا، اور اس جماعت نے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل عمل کر کے دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا انہوں نے کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، یہ کامیاب ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمارے سامنے مثال بنا کے اس جماعت کو پیش کیا، صحابہ کی جماعت کو، جو ایمان والوں کی پہلی جماعت ہے۔ تو پہلی جماعت ہی کامیاب ہوئی ہے، وہی ہمارے لیے نمونہ بنائی گئی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان تم لے آؤ تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ سورہ حجرات ہے اور 26واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے اس کا۔ ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، جو آگے ہے نا اسی پر قائم ہو جاؤ، اسی کو تسلیم کر لو، اسی پر عمل کر لو۔ اس سے آگے تمہاری خواہشیں ہیں، ان پر عمل کرو گے نقصان اٹھاؤ گے۔ نہ اللہ سے زیادہ تمہارے پاس علم ہے، نہ اللہ کے نبی سے زیادہ تمہارے پاس علم ہے، اور اللہ سے زیادہ تم پر مہربان کوئی نہیں ہے، اور مخلوق کے اندر حضور سے زیادہ تم پر مہربان کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ مہربان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے آگے نہ بڑھو، نہ اللہ کے حکموں سے آگے بڑھو، نہ اللہ کے رسول جو ہے ان کے حکموں سے آگے بڑھو، ان کے فیصلوں پر ہی چلو، اپنی رائے چھوڑ دو۔ ایک تو آغاز میں یہ بات فرمائی، اور یہ بھی فرمایا تقوی اختیار کرو، اور تقوی یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم مانتے چلے جاؤ، اپنی بات چھوڑتے چلے جاؤ۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا اس پر بھی یقین رکھو کہ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے۔ جو کچھ تم بول رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، سب اللہ کے علم میں سنتا ہے، جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم پر چلو، تاکہ اللہ تمہارے ان اعمال پر گواہ ہو جائے کہ یہ ٹھیک چل رہے ہیں، اور اس کا تمہیں اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ پھر ایمان والوں کو ہدایت کی، دیکھیں کوئی پہلو نہیں چھوڑا کہ اپنی آوازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو، پست رکھو آواز کو۔ یہ ادب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا، اللہ نے خود سکھایا۔ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی سکھایا تھا کہ ایسے ادب کرو میرے نبی کا، اور انہوں نے کیا۔ معمولی سی بات ہے کہ آواز اونچی ہو جاتی ہے، نہ 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 نہ، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ تو یہ آداب سکھائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور جیسے ہم آپس میں بیٹھ کے ہم اونچی آواز میں بولتے ہیں، تڑاک تڑاک کرتے ہیں، کیا ایسے نہ کرو۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم، ایک دوسرے پر جیسے ہم باتیں کرتے ہیں، چڑھ دوڑتے ہیں، نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، بڑی پست آواز رکھو، دھیمی آواز رکھو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا نا تو اللہ نے نقصان بھی ساتھ بتایا، تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ غلطیاں تو ہوئیں، آئے کچھ وہ اونچی بول رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی، ان کو نہیں پتہ تھا، دیہاتی تھے کہ یہاں کیسے بولا جاتا ہے، یہاں کے آداب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کو جب دیکھا، پہلے فرمایا نا سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، سمیع بھی ہوں، علیم بھی ہوں، تو اس کا ثبوت ساتھ ہی دیا اللہ نے کہ دیکھو انہوں نے بات کی ہے، خبردار مت اونچا بولو، اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، جتنی نیکیاں تم نے کی ہیں سب برباد ہو جائیں گی، تو احتیاط کرو۔
اللہ اکبر۔ اب آگے فرمایا کہ اب جنہوں نے میرے اس حکم کو مان لیا ہے نا وہ سارے صحابہ ہی ہیں، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، پست آواز سے بولتے ہیں، آواز اونچی نہیں کرتے، ہاں جی، تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہی ہیں، میں نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، ادب کے لیے، اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے میں نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، یہ ایسے ہی ہیں، اب ادب کرنے والے ہیں، ان کے لیے معافی ہے اور ثواب ہے بڑا۔ اور وہ جن سے آواز اونچی ہو گئی تھی انہوں نے بھی فوراً استغفار کیا اور اپنی آوازوں کو پست کر لیا، تو اللہ فرما رہے ہیں ٹھیک ہو گیا معاملہ۔ تو باقی بھی جو ہے نا ایسے ہی چلو، اللہ فرما رہے ہیں اب تم ایسے چل رہے ہو تو میں نے تمہارے دلوں کو پرکھ لیا ہے، امتحان لے لیا ہے، جانچ لیا ہے، اب اس میں میرا ہی خوف ہے اور میرا ہی ادب ہے، میرے ہی حکموں کی اطاعت اور فرما برداری ہے، میرے نبی کی محبت ہے، اور تمہارے لیے آخرت کے اندر جو ہے وہ معافی ہی معافی ہے اور بہت بڑا ثواب تمہارے لیے میں نے وہاں رکھ دیا۔ ختم ہوگی بات۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پہلے تو ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس کے بعد یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، دیکھو یہ صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے، ساری تربیت اللہ نے براہ راست کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ان کی گفتگو کو بھی اللہ نے سنا، اس پر وحی آئی، ان کے اعمال کو دیکھا، ان پر وحی آئی، ان کی اصلاح ہوئی، غلط کیا ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی، انہوں نے توبہ استغفار کی، اللہ نے پھر کہا اچھا توبہ قبول ہو گئی، معافی ہے تمہارے لیے، جاؤ۔ براہ راست اللہ کی وہ تربیت اور نگرانی میں رہنے والی جماعت ہے، کتنی اونچی جماعت ہے۔ اللہ نے تیاری اس کو پوری امت کی ہدایت کے لیے کیا تھا کہ قیامت تک یہی جماعت امت کے لیے نمونہ رہے گی اور کوئی جماعت نہیں۔ تو اب ہدایات دی جا رہی ہیں، دنیا میں رہنا کیسے ہے ایمان والو؟ اگر آئے تمہارے پاس کوئی گناہ گار کوئی خبر لے کر تو تحقیق کر لو، کہیں جا نہ پڑو کسی قوم پر نادانی سے، پھر کل کو اپنے کیے پر لگو پچھتانے۔ یعنی خبر کی تحقیق کرو کہ واقعی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، سنی سنائی بات کو اس پر یقین کر لینا اور اس کو آگے پھیلا بھی دینا یا اس پر عمل کر کے کیا کچھ بنا دینا اور اس پر لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت گری تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے تحقیق کر لو۔ آج ہم دیکھ لیں سنی سنائی بات پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا ہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، جھوٹا ہے۔ تحقیق کرو بھائی یہ بات ایسے ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ تو آج جتنے ذرائع ہمارے پاس آگے بڑھ گئے ہیں اپنی بات کو آگے پہنچانے کے، ان ذرائع سے وہ اتنے تیز رفتار ہیں کہ ہم فوراً جھوٹ بولتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں جھوٹ پھیل جاتا ہے۔ سوشل میڈیا جھوٹ پھیلا رہے ہیں، فحاشی پھیلا رہے ہیں، گناہ کو پھیلا رہے ہیں، گناہ کے اعمال کو، گناہ کی باتوں کو، فسق و فجور کو پھیلا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، احساس بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ کے کام ہے۔ تو جھوٹ مت پھیلاؤ، اللہ فرماتے ہیں تحقیق کرو، کوئی بات آ جائے سچی ہے یا جھوٹی ہے تحقیق کریں، پھر فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے ہم نے، ورنہ کیا ہوگا کہ لڑ پڑو گے اور جب اصل حقیقت تمہارے سامنے کھلے گی تو پھر پچھتاؤ گے، شرمساری ہوگی، پشیمانی ہوگی کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے بات کا پتہ تو کر لیتے ہیں۔ تو آج ایسے ہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے گھروں میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ بات سنی کسی نے اور اس نے شور مچا دیا، تم نے یہ، بھائی میں نے تو کہا ہی نہیں، بھائی مجھ سے پوچھو تو صحیح۔ ایسے ہی ہے اجتماعی طور پر سوسائٹی کے اندر ہم لوگوں کے عقائد کو زیر بحث لے آتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کسی نے کہا یہ بندہ بد عقیدہ ہے، ہم بھی شروع ہو گئے۔
شروع ہو گئے ہم بھی، کسی نے کہا یہ گمراہ ہے، ہم بھی شروع ہو گئے گمراہ ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو سنا جائے، اس سے پوچھا جائے، اس کی باتوں کو دیکھا اور پرکھا جائے، پھر فیصلہ کیا جائے کہ قرآن اور سنت اور اجماع امت کے مخالف ہیں یا اس کے مطابق ہیں، تاکہ آئندہ پشیمانی نہ ہو اپنے عمل پر، اپنی گفتگو پر، سنی سنائی بات پر جو گفتگو کریں گے، اگر بات غلط ثابت ہوئی تو تب بھی ذلت ہوگی، شرمساری ہوگی، عمل کیا تب بھی شرمساری اور ذلت ہوگی، پشیمانی ہوگی۔ تو اس سے بچنے کے لیے تحقیق ضروری ہے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو ہدایات دی ہے، تربیت ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یقین کر لو، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، انہی کی باتوں پہ عمل کرو، ان سے اپنی باتیں مت منواؤ۔ اگر وہ تمہاری بات مان لیا کریں بہت سارے کاموں میں تو تم پر مشکل پڑے، اس لیے کہ ہماری باتوں کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، ابھی کچھ ہے ابھی کچھ ہے۔ نبی کی بات کے پیچھے تو وہی ہے، وہ تو اٹل ہے، جو فرما دیا وہی ہونا ہے، ہونا ہی وہی ہے، اس کے الٹ ہو ہی نہیں سکتا جو نبی فرما دے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنی خواہشات پر چلانے کی کوشش مت کرو، بلکہ جو وہ فرما رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ کا رسول جو ہے وہ تمہاری باتوں کا، تمہاری خواہشوں کا وہ تابع نہیں ہو سکتا، اس کا پابند ہو نہیں سکتا۔ نبی تو اللہ کی وحی کا پابند ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق دین نہیں بتلا رہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق دین بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تمہیں عمل کرنے کی تلقین اور نصیحت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ اس پر لکھا مفسرین نے کہ اگر نبی لوگوں کی خواہشوں پر چلنے لگ جائے تو زمین و آسمان کا سارا نظام درم برم ہو جائے، اس لیے کہ ہر بات کا نتیجہ ہی الٹ نکلنا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو ہر جگہ نقصان ہوگا، سارا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا کہا کہ سارے چھوڑ دو، میری بات مان لو، میں ہی علیم ہوں، میں ہی خبیر ہوں، میں ہی جانتا ہوں اور باخبر ہوں، تمہاری یعنی تمہارے نفع کا بھی میں اس کے بھی خبر رکھتا ہوں، تمہارے نقصان کی بھی خبر رکھتا ہوں، اور تمہیں میں نفع کی طرف بلا رہا ہوں، میری بات مان لو، میری بات مان لو۔ تو ایک اللہ کی فرما برداری کا حکم ہے قرآن میں اور دین میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا۔ ایک رسول کی اتباع کا حکم ہے، اب کی پچھلے کسی نبی اور رسول کی شریعت نہیں چلے گی، حضور ہی کی نبوت، حضور ہی کی شریعت، حضور ہی کی سنت، یہی چلے گی۔ تو ایک کے ساتھ وابستہ کیا، ہم سب اپنی خواہشات کو چھوڑ کے ایک اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ایک نبی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ایک کتاب قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور ایک جماعت صحابہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ یہ بنیادیں ہیں دین کی، ان میں سے کسی ایک بنیاد کو بھی چھوڑا نہ ہم نے تو گمراہ ہو گئے، نقصان ہی نقصان ہے، اس میں پھر نفع نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سب کچھ کے باوجود ایک تو تمہیں یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنے کاموں میں نبی کو مجبور نہ کرو کہ وہ تمہاری اطاعت کریں، بلکہ تم نبی کی خواہشات کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ اپنا احسان بھی بتا رہے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ لیکن اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دل میں ایمان کی، یہ اللہ نے احسان کیا کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، اور کھبا دیا، نقش کر دیا، سجا دیا تمہارے دلوں کو اس ایمان سے، اور
اور نفرت ڈال دی تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی۔ وہ لوگ وہی ہیں نیک اور نیک راہ پر، یعنی راشد ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کے فضل سے اور احسان سے، یہ اللہ نے ان پر مہربانی کی ہے، اللہ نے ان پر فضل کیا ہے کہ یہ صفات ان کے اندر اللہ نے پیدا کر دی ہیں، اور یہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیض ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمتوں والا ہے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ تمہارے دل دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے۔ اب دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، احسان ان پر کیا ہے، یہ ایسے نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ یعنی جو الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے اندر اللہ سے دعا مانگتے ہوئے الفاظ جو ادا کیے، وہی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے۔ جو صفتیں مانگی، کیا صفتیں مانگی ہے؟ اللہ ہمارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دیجیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو ایمان کی محبت ہے، لیکن حضور سب کے لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم سب کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دیجیے۔ حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دیجئے، سجا دیجئے ہمارے دلوں کو اس ایمان سے۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ہمیں کفر، بدکاری، گناہ، نافرمانی سے نفرت عطا فرما دیجئے، ان برائیوں سے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اور ہمیں ہدایت یافتہ بنا دیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، وہی الفاظ آ گئے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، فرمایا کہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا دیجئے، ان لوگوں میں رکھیے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے فرما دیا وہ لوگ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہیں، نیک، جاؤ، یہ جو تمہارے ساتھ اکٹھے ہو گئے اہل ایمان۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کے فضل سے اور اس کے احسان سے، اس کی مہربانی سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اب دیکھیں اس میں یہ جو پیچھے آیت آئی، اللہ اکبر، بڑی عجیب آیت ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یعنی جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تواضع سے، ادب سے، تعظیم سے بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں، آواز بلند نہیں کرتے، اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ادب کی تخم ریزی کے لیے پرکھ لیا، یعنی ان کے دلوں میں سوائے ادب کے ہے ہی کچھ نہیں، یہی تخم رکھا ہے ان کے اندر، اور وہی ان کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور تقویٰ سے، طہارت سے ان کے دلوں کو سجا دیا ہے، ان کی ایسی صفائی ستھرائی کر دیا کہ ایسی اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، شاعر اللہ میں سے ہیں۔ قرآن ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، نماز ہے۔ تو فرمایا ان 4 چیزوں کی تعظیم وہی شخص کرے گا جس کا دل تقوی سے مالا مال ہو، جس کے دل میں اللہ کا ادب ہوگا، خلوص ہوگا، توحید خالص ہوگی،
اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے نبی کی محبت ہوگی، اس پر دنیا کی محبت غالب نہیں آئے گی، اللہ کے حکموں پر ہی چلے گا، خواہشوں کو چھوڑ دے گا، اپنی خواہشوں کو، تو یہ نعمتیں اس کو حاصل ہوں گی۔ وہی جو ہے ان کا خیال کرے گا، قرآن میں غور و فکر کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتے ہوئے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا، سنتوں پر چلے گا، آپ کے حکموں کے سامنے اپنی خواہش کو چھوڑ دے گا، اور بیت اللہ کی طرف منہ کرے گا، موقع ملے گا تو حج کرے گا، طواف کرے گا، اس کی تعظیم کرے گا، احترام کرے گا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس پر ایمان اور یقین رکھے گا۔ اور چوتھی بات ہے کہ نماز پڑھے گا، اور اسی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، دنیا میں جہاں بھی ہے۔ تو یہ نعمتیں اسی کو حاصل ہوگی کہ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ تو اللہ نے صحابہ کے دلوں کو تقویٰ کے لیے تیار کیا تھا، پرکھ لیا تھا، خود تو فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو سجایا، ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کی، ہم نے ان کے دلوں سے کفر کو نکالا، نفرت پیدا کر دی، گناہ اور فحش باتوں اور تمام برے اعمال، کفر، شرک، نافرمانی، ان رذالتوں کو ان کے دلوں سے ہم نے نکال دیا۔ تو جب یہ سب کچھ نکل گیا تو پھر اللہ ہی باقی رہ گیا ان کے دلوں میں، اللہ ہی باقی رہ گیا، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اور اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ہدایات پر چلیں جو قرآن کریم نے ہمیں دی، سنی سنائی باتوں کو اس کو فوراً اس پر کوئی عمل، رد عمل نہیں دینا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر امن اور سلامتی کا ماحول جو ہے وہ قائم اور دائم رہے، اور اسی طرح اپنی خواہشات جو ہے ان کو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کے سامنے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور ان کے حکموں کو مان لیا جائے، اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے، تب جا کے ایک مسلم معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے، اور وہ اللہ نے وہ معاشرہ تشکیل دے کے امت کے سامنے بطور نمونہ کے صحابہ کا معاشرہ پیش کر دیا کہ ایسے اطاعت کرتے ہیں، ایسے فرمان برداری کرتے ہیں۔ تو ان سب پر اعتماد کیا جائے، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اپنے دل کے اندر بغض، نفرت، شک، شبہ اس کو نہ آنے دیا جائے، ان کے لیے محبت دل کے اندر رکھی جائے۔ کوئی بھی ہے اور ان کے آپس کے جو مشاجرات ہیں، یعنی ان کے آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، تو وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، وہ ان کا معاملہ ہے۔ انہوں نے اگر اختلاف کیا تو اس کو حل بھی کر لیا، انہوں نے، وہ ہم پر نہیں چھوڑا کہ بعد میں آنے والی امت جو ہے وہ قیامت تک ہمارے جھگڑوں کا جو ہے وہ حل نکالتی رہے۔ وہ جب دنیا میں نہیں رہے تو ہم ان کے جھگڑوں پر ہمیں گفتگو کرنے کا، تجزیہ کرنے کا، فیصلے دینے کا کیا حق اور کیا اختیار باقی رہ گیا؟ ہم جو موجود ہیں، ہم اپنے جھگڑوں کو، ہم اپنے اختلافات کو، اپنے نزاعات کو، اپنی لڑائیوں کو ہم اس کو ختم کریں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ان کو ختم کریں۔ اسی صورت میں آگے سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تم سب مسلمان آپس میں بھائی ہو، تو بھائی بن کر رہو گے تو انشاءاللہ معاشرہ ترقی کرے گا، امن اور سکون کی نعمتیں حاصل ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔